کہ یقین کیجئے میں جانتا ہوں ایسے طلباء کو بھی جن کے پاس نصاب کی کتابیں خریدنے کو بھی پیسے نہیں ہوتے۔ معذرت کے ساتھ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کا سلسلہ ایسا ہے کہ طلبہ کرام کے پاس سال کے بعد خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کتابیں خرید کر تعلیم حاصل کر سکیں، اور ہم نے نہ جانے کہاں کہاں پر اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جھوٹے پیروں پر پیسہ لٹایا، یہ نوٹنکی نعت خوانوں پر پیسہ لٹایا، اور مانگنے دھاڑنے والے مولویوں پر پیسہ لٹایا۔ یار جہاں پر دین کی تعلیم کا سلسلہ ہوتا تھا کبھی اس کی جانب دیکھا بھی نہ، اس کی جانب توجہ بھی نہ کیا۔ تو طلباء پر خرچ کرنا یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور وہ اساتذہ کرام جو ان طلباء کو پڑھاتے ہیں، ایک مولوی کا کیا کام ہے، یہ آپ اس کو ذرا پھر سمجھیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی توجہ اور روشنی مرکوز کروں۔ ایک مولوی کیا کرتا ہے؟ مولوی رات کو اٹھ کر مطالعہ کرتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بیٹا میں جو سبق پڑھاتا ہوں وہ میں رات کو تیار کر کے آتا ہوں۔ لیکچر رات کو تیار کرنا، صبح سارا دن مدرسے میں پڑھانا، اور مدرسے کی سیلری کیا ہے؟ 15,000، 20,000، 22,000۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا اس سے سارے نظام چل جاتے ہیں؟ ایک عالم دین رات کو بھی قرآن و حدیث کو وقت دیتا ہے، صبح دن میں سارا دن وہ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھاتا ہے، تو بتاؤ یار ان کا خیال ہم نے نہیں رکھنا تو اور کس نے رکھنا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کل میں نے آپ کو سنایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم علماء کے ذریعہ معاش کی فکر کر لو، علماء تمہاری آخرت کی فکر کر لیں گے۔ تو اس جانب بھی توجہ مرکوز کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت میں یہ دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں مدارس پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدارس کے طلباء کو پنپنے میں اللہ کریم ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدارس کے اساتذہ کی خیر فرمائے جو سردی میں، گرمی میں، گرم سرد ہواؤں میں پھٹے پرانے مسلوں پر بیٹھ کر بھی قال قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اللہ ان کی عمریں بھی دراز فرمائے، اللہ ان کی قبریں بھی روشن فرمائے، اللہ ان کی آخرت بھی روشن فرمائے۔